ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ دنیا نے فلسطین پر پاکستان کے مستقل اور اصولی موقف کو تسلیم کر لیا ہے اور دفتر خارجہ نے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے مجوزہ غزہ پیس پلان کے تحت بنایا جانے والا یہ بورڈ عالمی سطح پر جنگ بندی کے بعد غزہ میں انتظامی بحالی، انسانی امداد، بنیادی سہولیات کی بحالی اور طویل مدتی سیاسی حل کی سمت مشترکہ کوششوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ پاکستان کو اس بورڈ میں دعوت ملنا ایک کامیاب سفارتی پیش رفت ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اب عالمی تنازعات کے حل میں ایک مؤثر اور قابل اعتماد فریق کے طور پر سامنے آ رہی ہے، جس نے بین الاقوامی ساکھ، اعتماد اور ویژن میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کو یہ دعوت ایک کامیاب ریاست، سفارتکاری، بروقت رابطہ کاری، ملٹری ڈپلومیسی اور مؤثر حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ اس سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار اور حل کی طرف لے جانے والے فریق کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اعتماد، اعزاز اور ذمہ داری کے اس مجموعے نے پاکستان کو ایک فعال اور مؤثر عالمی کھلاڑی کے طور پر سامنے لایا ہے۔ اسی دوران ملکی سیاسی منظرنامہ بھی متحرک ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر محمود خان اچکزئی کی تقرری ہو گئی ہے اور موجودہ سیاسی ماحول میں حکومت اور اپوزیشن دونوں مذاکرات کی خواہاں ہیں، مگر کوئی بریک تھرو ممکن نہیں ہو رہا۔ بد اعتمادی، مفاہمت کے فقدان اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے مذاکراتی میز پر واقعی نتیجہ خیز پیش رفت مشکل نظر آ رہی ہے۔ محمود خان اچکزئی نے قومی مفاہمت کے لیے 6 اہم نکات پیش کیے ہیں، جن میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اعتماد سازی، انتخابات کی شفافیت، قومی ادارے کی حکومت کا قیام تاکہ 4 ماہ کے اندر نئے انتخابات ہوں، عوامی مفاد کے تحفظ، فوری سیاسی حل، انتظامی اور مالیاتی شفافیت اور قومی یکجہتی کے فروغ پر بھی زور دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نکات حکومت کے لیے قابل قبول ہوں گے یا کم از کم غور کے قابل ہیں، اور کیا واقعی سیاسی ڈائیلاگ اور قومی مفاہمت کی راہ ہموار کر سکیں گے؟ مجھے جوائن کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، نو منتخب اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، جنہیں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر بنایا گیا ہے، اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے، نئے انتخابات کرائے جائیں۔ یہ تو ویسی آفر ہے جو پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، آپ لوگوں کے سامنے ڈیمانڈز رکھتی رہی ہے، اور کیا یہ درست ہے کہ حکومت نے بھی پی ٹی آئی کو قبل از وقت انتخابات کی آفر کی تھی جو انہوں نے مسترد کی تھی؟ یہ دیکھیں، اپوزیشن کی ڈیمانڈز تو رہتی ہیں ابھی، کیونکہ محمود خان اچکزئی بنے ہیں ابھی لیڈر آف اپوزیشن، اور وہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک کافی دنوں سے یہ اسٹینڈ سٹل تھا میٹر، تو یہ ریزالو ہو گیا سب کے مشترکہ ریزالو سے، تو اچھا ہو گیا یہ ایک بنے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے حکومت میں اور اپوزیشن میں کے رابطے اور بڑھائیں گے، اور معاملات، کیونکہ کسی بھی ملک میں نا جب تک آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہ ہو، اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر بار میڈیا پہ یہ باتیں ہوتی ہیں سارے پوائنٹ، حالانکہ اسمبلیوں کا پارلیمنٹ کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہاں گفت و شنید آفیشیل طریقے سے ہو، سارا پاکستان اس کو نوٹس بھی کرے، تو یہ بنے ہیں، اور ان کا پہلا ہی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے میں مطالبات کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اپوزیشن تو ہمیشہ ایسے مطالبات کرتی رہتی ہے، تو یہ بات ہماری طرف سے اسپیکر صاحب نے جب بیرسٹر گوہر نے پچھلے دنوں تقریر کی قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنا، اور اسپیکر کا رول ہم پلے کریں گے دونوں میں، حکومت میں اور اپوزیشن میں، کہ بیٹھ کے آپس میں مذاکرات کریں۔ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی آفر کی کہ آئیے بیٹھیے، جو معاملات ہیں اس کو ہم مل کر سلجھاتے ہیں۔ تو اب یہ بجائے کہ میڈیا پہ یہ بات کرنا، میں یہ کہتا ہوں آئیں نا، بیٹھ جائیں۔ مذاکرات کا مقصد کیا ہے؟ اگر مذاکرات سے پہلے یہ باتیں ہونی ہیں، کیونکہ کنڈیشنل مذاکرات تو ہو نہیں سکتے، پہلے وہیں جا کے بات ہوگی نا، جو کچھ بھی ہوگی، جو بھی معاملات ہیں ضرور بات کریں، ہم تو ان کو کئی بار آفر کر چکے ہیں۔ اور حکومت اچھا سر، اپوزیشن جو نئے مساق جمہوریت کی بات کر رہی ہے، اور اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ 5-6 نکات پر تمام جماعتیں دستخط کر دیں تو وہ بانی پی ٹی آئی سے دستخط میں کرا لوں گا، آپ اس گارنٹی کو سنجیدہ لیتے ہیں؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب تو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے حق میں نہ پہلے تھے نہ آج ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے تو ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، لیکن انہوں نے محمود خان اچکزئی کو یونانیمسلی اپوزیشن لیڈر تو نامینیٹ کیا ہے نا، انہوں نے بھی اپنی کنسنٹ دی ہے، تو اگر اپوزیشن لیڈر بنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو موقع ملنا چاہیے۔ آئیے بیٹھ کے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کریں نا، یہ باتیں کیا
ٹاک شو پہ کریں گے, میڈیا پہ کریں گے یا پریس میں کریں گے. تو ہم تو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں آپس میں بیٹھ کے, جو بھی کسی کے مطالبات ہیں آہستہ آہستہ. جب آپ کوئی بیٹھتا ہے نا میز پہ تو دونوں سائڈوں سے اس میں لچک ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. پولیٹیشنز کا کام ہے کہ میٹرز کو ریزالو کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے. دیکھیے اصل جمہوریت تب کامیاب ہے اگر ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر کریں گے, ان کا معیاری زندگی اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, ان کے لیے روزگار پیدا کریں گے, ان کے لیے ایجوکیشن ان کے بچوں کو بہتر ہوگی. یہ تو ہم وعدے کرتے ہیں ہر الیکشن میں جا کے اپنے ووٹر سے, لیکن جب یہاں آتے ہیں تو اسی بات پہ ہی جھگڑا ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. 2 سال تو اس میں گزر گئے, تو اس سے کیا نکل رہا ہے؟ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ اس سے جمہوریت ناکام ہو رہی ہے اور لوگوں پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ کچھ اور کرتے ہیں اور آگے جا کے یہ بات ہوتی ہے. آئیے بیٹھیے نا, معاملات ملک کے مفاد کے ہیں, اپنا سب کا اپنا ملک ہے اور جو بہتری کی بات ہوگی وہ کہیں نہ کہیں ایونچولی سر آپ ایوالو لوگ یہ ہوگی چاہتے نا. ہیں کہ اگر کوئی بات چیت ہو تو سب سے پہلے 8 فروری کی کال آف ہونی چاہیے, احتجاج کی کال واپس لینی چاہیے, پھر کوئی بات چیت ہوگی. حکومت کچھ ایسی ڈیمانڈز کا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کنڈیشن کسی بھی مذاکرات میں نہیں لگانی چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ واپس اپنے طور پہ لے لیں تو ایک ماحول بنتا ہے. جس طرح یہ ماحول حکومت نے بنایا ہے کہ ایک لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا ہے. یہ کافی عرصے سے یہ اسٹینڈ اسٹل تھا معاملہ اور تعطل میں پڑا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کسی صورت میں کسی کو کنڈیشنیں نہیں لگانی چاہیے. ان کو کہ پہلے وہ یہ کریں گے, آپ خود ہی سوچئے کہ جب وہ ایک طرف احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو کیا مذاکرات کامیاب ہو گئے, وہاں بات کیا کریں گے؟ تو اس کو واپس لے کے آئیے, بیٹھیے کھلے دل سے, آئیے اپوزیشن کے طور پہ بیٹھیں تاکہ اور کوئی کبھی بیٹھا جاتا ہے نا تو اس سے دونوں فریقین کو کچھ فائدہ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ. صدر زرداری صاحب نے 2 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ہر ایک کو 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. تو ملک کا معاملات ہیں, ہمیں کنسنسس. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں, مثلا اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ بالکل ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ جانتے ہوں گے, خبر آ رہی ہے غزہ امن بورڈ میں پاکستان کو مدعو کیا جانا اور پاکستان کا اس پہ ایگری کر جانا. اس بات کا آپ سمجھتے ہیں ثبوت ہے کہ پالیسی اب محض رد عمل تک محفوظ نہیں رہی بلکہ پاکستان از ان دا پوزیشن جو عالمی تنازعات کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کر سکے؟ کس درجے کی آپ اسے سفارتی ساکھ میں بہتری سمجھتے ہیں؟ جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ کافی اہم ہے اس خطے میں. اور یہ پاکستان ایک فارن پالیسی میں جو کچھ 4 دن کی جنگ ہوئی نا تو اس سے سب دنیا پہ واضح ہو گیا کہ پاکستان ایک سٹرونگ ملک ہے, وہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. اور کسی نے بھی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھا تو وہ ہم اس کو صحیح طرح جواب دینے کی پوزیشن میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں چارٹر آف اکانومی کا دیکھیں بات چیزیں ہیں. مثلا 1970 سے جو بھی الیکشن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس پہ سوال اٹھا دیتا ہے. ہم تمام پارٹیاں بیٹھ کے مذاکرات میں یہ ڈسکس کریں کہ کس طرح الیکشن کا مطالبہ کر دینا کہ 4 مہینے میں ہو یا 6 مہینے میں ہو تو کیا ہوگا. اس کے الیکشن کے بعد پھر کہ جو جیت جائے گا اس کو مانیں گے نہیں, تو اس کا فائدہ کیا؟ 1970 کے بعد سے تو کوئی مانا نہیں جا رہا. تو سب بیٹھ کے پہلے ایک ایسا لایا عمل بنائیں جس کو سب تسلیم کریں, ایسے طریقہ کار کو. یہ مل کے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. پھر کرپشن کا ہمارے یہاں معاملہ ہے, یہ تھرو آؤٹ چل رہا ہے. پچھلے 15 سالوں میں 3 بڑی پارٹیوں نے حکومت کی ہے پچھلے 15 سالوں میں, لیکن یہ کرپشن کا معاملہ کسی نہ کسی حد تک کہیں کم کہیں زیادہ برقرار ہے. تو یہ بیٹھ کے فیصلہ ہونا چاہیے کس طرح ان کو ایکشن کیا جائے. چائنا نے یہ کیا ہے نا, انہوں نے کرپشن کو ایریڈیکیٹ کیا ہے اور اسی لیے ان کے 70 کروڑ لوگ جو غریب تھے وہ غریب نہیں رہے. میں جب پہلی بار چائنا وزٹ کیا میں نے 1972 میں, تو چائنا کے پاس ایک کار نہیں تھی, ایک گاڑی نہیں تھی. ان کے VIP بھی سائیکل پہ جاتے تھے. تو آج ان کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ گاڑی ہے. غزہ والا معاملہ ہو گیا اور انفیکٹ اگر اتنی امپورٹنس مل رہی ہے تو پھر پاکستان کو اب ایران والی جو کشیدگی والا معاملہ ہے اس میں بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ سچویشن مزید ڈیفیوز ہو سکے خطے میں. دیکھیے اگر سب ایگری کریں, پاکستان تو ہمیشہ پازیٹیو رول کرنے کو تیار ہے, اور لیکن ان میں تمام فراقین کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے نا. ہم اپنے طور پہ تو نہیں کوئی چیز یہ کر سکتے جب تک وہاں کے جو انوالوڈ ہیں, جو پارٹیز ہیں,
وہ ان میں سے کوئی ہمیں انوائٹ کرے یا وہ سمجھے کہ یہ پاکستان کا یہ رول اس میں پازیٹیو ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایمیکیبل سیٹل ہو ان تمام معاملات کو, اور تمام کی بہتری کے لیے اس علاقے کا ریزالو نکلے, جنگ بند ہونی چاہیے. اصل تو بات یہ ہے کہ جو لوگوں کا وہاں پہ ہو رہی ہے, جو جس طرح ان سے ظلم ہو رہے ہیں, تو ظلم وہ ختم ہو غزہ میں. تو یہ تو پاکستان کا سٹینڈ شروع سے رہا ہے. اچھا سر, حکومت کو تقریباً 2 سال پورے ہونے والے ہیں. ونڈر بوائے کی بازگشت آپ تک بھی پہنچی ہوگی. معاشی کارکردگی کے ساتھ ساتھ تاجر برادری بھی کچھ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے حکومت پر خاصا معاشی طور پہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ ڈیلیور کرے, ورنہ پھر اگر مدت پوری کرنی ہے تو یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ڈیلیور کرے؟ یہ تو آپ کی میڈیا کی باتیں ہیں. ونڈر بوائے ہم نے تو کہیں سنا نہیں, نہ کبھی ہماری پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہیں ڈسکس ہوا, نہ کیبنٹ کے اجلاس میں کہیں یہ ڈسکس ہوا. پاکستان بہتر رزلٹ دے رہا ہے. پاکستان میں آپ دیکھیے کہ ماحول بہتر ہو رہا ہے. ہمارے یہاں $6 ارب جو ریزرو تھے جب حکومت سنبھالی, آج $16 ارب ہو گئے. ہماری کرنسی مضبوط ہے. ہمارے تمام دنیا کی ریٹنگ کمپنی پاکستان کی ریٹنگ کو پازیٹیو قرار دے رہی ہے, آگے وہ بڑھا رہی ہیں, اور بہتر ریٹنگ, اس کی مثبت ریٹنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارا سٹاک ایکسچینج آپ دیکھ لیں, دنیا کی بہترین مارکیٹ ہو گیا ہے. آج نومبر میں آپ نے سنا ہوگا سٹیٹسٹکس جو ہیں کہ 10.5% جو ہماری بڑی انڈسٹری ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. بڑی انڈسٹری کی گروتھ ہوئی ہے پچھلے نومبر سے اس نومبر کے دوران. 10.5% بہت بڑا اضافہ ہے. تو ہمارے جو ریمیٹنس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھی. تو یہ گورنمنٹ تو ڈیلیور کر رہی ہے. اب دیکھیے اس کے باوجود ٹرکل ڈاؤن ابھی اتنا نہیں ہو رہا, لوگوں تک نیچے اس کے فوائد نہیں پہنچ رہے. اور یہ اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہ بھی ہے کہ ہمیں اور اپنی گروتھ کو تیز کرنا ہے, ہمیں گروتھ کو اور بڑھانا. بالکل صحیح سر. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی بہتری ہم معاشی ایکسپیکٹ کریں, اور ایکسپیکٹ تو تبھی ہوگی جب ہمیں نظر آئے گا کہ واقعی عام آدمی تک جو ہے وہ مہنگائی کا اثر کم ہوا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. محمود خان اچکزئی کی تقرری نے جہاں ملکی سیاست میں نئے امکانات کو روشن کیا, یہ فیصلہ ایک طرف سیاسی ڈیڈ لاک کو توڑنے کی کوشش ہو سکتا ہے, تو دوسری طرف اس کے پیچھے مختلف بیک ڈور رابطوں اور یقین دہانیوں کے امکانات بھی زیر بحث ہیں. اس فیصلے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی قومی سیاست پہ مفاہمت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے, یا پھر یہ محض وقتی شور تک محدود رہے گا. نئے ونڈر بوائے کی تلاش کی قیاس آرائیاں اور بگڑتی معیشت بھی زبان زد عام ہے. یہ شور کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ اس وقت ہوں گے سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں حسن نثار صاحب. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کے وقت کا. سر, محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے اس فیصلے سے واقعی کوئی سیاسی ڈیڈ لاک ٹوٹے گا, کوئی بات چیت آگے بڑھے گی, یا پھر ایک ایسا سیاسی بندوبست ہے جس سے وقتی شور تھم جائے گا؟ دیکھیں, آپ نے بڑا عجیب و غریب سوال پوچھا ہے. پاکستان از ون آف دا موسٹ انپریڈکٹیبل کنٹریز. ٹھیک ہے, فال آف ڈھاکہ کو کتنے سال بعد ہو گیا تھا, سو اللہ معاف کرے. اکانومی ہماری کئی بار سنبھلی ہے, کئی بار زمین بوس ہوئی ہے. سو یہ تو آپ کسی نجومی سے پوچھو. میں تو آپ کو صرف صورتحال کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں, میں نے پچھلے چند سالوں میں جتنی تقریریں سنی ہیں, میں نہیں ان کو جانتا. ان کی ایک سپیچ میں نے سنی, اس میں مجھے میرے دل سے ایک آواز آئی کہ کوئی بڑا ہے, کوئی بزرگ ہے خاندان کا. بڑا خوبصورت انہوں نے کہا کہ وسائل پہ پہلا حق بلوچستان کے وسائل بلوچیوں کا ہے, سندھ کے سندھیوں کا ہے, پنجاب کا. تو بڑی خوبصورت بیلنسڈ گفتگو تھی جو ایک سٹیٹس مین کے شان ہے. سو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت پازیٹیو, اور زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کو بہت پازیٹیو کام کریں تو اس کا نتیجہ بھی پازیٹیو نکلے. وہ کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات. تو مجھے اچکزئی صاحب کی وطن دوستی, بزرگی, میچورٹی اور ایکسپیرینس وغیرہ کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ایک تاریخ ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ.
پاکستان کے بارے میں مجھ سے امریکہ کے بارے میں پوچھ لیں. شارٹ ان دا ڈارک ہوگا لیکن وہ بہت زیادہ غلط نہیں ہو سکتا. پاکستان کے بارے میں تو میں کوئی اوپینین دے ہی نہیں سکتا. سر لیکن ایک یہ جو اندازہ ہے, ایک پی ٹی آئی اسسمنٹ ہے, اور اللہ کرے. جی سر جی. یہ جو پی ٹی آئی ہے آپ کرو بات. ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہونے کے ناطے اندر سے لوگوں کو اختلاف یہ ہے کہ خان صاحب ایک باہر سے بندے کو لا کر انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. یہ کمزوری ہے پی ٹی آئی کی یا کنفیوژن ہے؟ نہیں, نہ کمزوری نہ کنفیوژن. اٹ از اے وائز اسٹیپ. یہ ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں. اور وہ جو آپ نے کہا ہے نا کنفیوژن ہے فلانا, تو کدھر نہیں ہے بھائی. جب بھٹو کے ٹرائلز میں یاد ہے حفیظ پیر زادہ نے دوسری شادی اللہ انہیں غریق رحمت کرے, تو جتوئی صاحب بھی چھوڑ گئے, فلانا بھی چھوڑ گئے. مطلب اس کرائسس میں بیٹی کے علاوہ مجھے آپ یاد کراؤ کوئی کون تھا جو اسٹوڈ بائی ہم, بتائیں. بالکل صحیح. تو کرائسس کا عالم ہے, آپ اپنی تاریخ سے بھی واقف ہو تو یہ اچھی طرح آپ سمجھ لو کہ جو کچھ بھی چل رہا ہے پی ٹی آئی میں وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اٹس نارمل. تو وہ ایک میچور آدمی ہے, سیاستدان ہیں, وطن پرست ہیں. ان میں چند پھول کھلے ہیں ہمارے ملک میں. مطلب جنیجو صاحب سندھ سے آپ دیکھ لو, مراج خالد صاحب پاکستان کے ایک نامور سیاستدان تھے, اور اس طرح لوگ ہیں کافی سارے جو اچھے تھے. بٹ نارملی آپ کی سیاست جو ہے, غنیمت ہے کہ ہمارے پاس اچکزئی صاحب جیسے بزرگ موجود ہیں, بڑے ہیں, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ سان بھی ہوتا ہے. ایک بیسٹ اسٹوڈنٹ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاپ, یا میں نے وکٹری سٹینڈ پہ کوئی سیکنڈ پوزیشن یا تھرڈ ڈویژن یا فلانا. نو, اصل بات یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کیا نیک نیتی سے کر رہے ہیں, ڈبل کراس تو نہیں ہو رہا. بالکل تو صحیح. میں جتنا ان کو تھوڑا بہت میں نے سنا ہے, آئی ڈونٹ نو ہم ایٹ آل, مجھے ان میں کلیئرٹی ایک خاص طرح کی نظر آئی ہے. تو بس ایک اندازہ ہی دے سکتا ہوں, باقی پاکستان ہے. تو سر یہ جو اب ملکی سیاست میں ایک ونڈر بوائے کی تلاش ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, پھر بلاول صاحب نے اپنی سندھ حکومت کی پریزنٹیشن ایوان صدر میں دی تو مبصرین نے کہا کہ جناب وہ اپنے آپ کو ونڈر بوائے کے طور پہ پیش کر رہے تھے. پھر ایوان صدر میں سیاسی ایکٹیویٹی ہونا, آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے اور واقعی ونڈر بوائے کچھ ہوگا, ایسا کوئی چیز ہے؟ دیکھو, نہیں, ونڈر بوائے پاکستان میں ہو نہیں سکتا. پاکستان میں دانشور پیدا نہیں ہو سکتا. پاکستان میں شاعر, ادیب, افسانہ نگار پیدا ہونے بند ہو گئے. جو میں بات کر رہا ہوں میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. آج ہے کوئی احمد ندیم قاسمی, آج ہے کوئی منیر نیازی, آج ہے کوئی فیض احمد فیض. لمبی لسٹ ہے. کوئی ناصر کاظمی ہے, کوئی سیف الدین سیف ہے, کوئی احمد فراز ہے. ہم مالی طور پہ ہی کنگال نہیں ہوئے, ہم ہر اعتبار سے بینکرپٹ لوگ ہیں. اقتصادی نہیں, اخلاقی طور پہ دیکھ لو اپنے ملک کو آپ. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی گفتگو سن کے ڈپریشن ہوتا ہے, تو میں نے کہا میں کیا کروں, میں کوئی دانشور تو ہوں نہیں, نہ میں نے کچھ بیچنا ہے. میں تو ایک کامنٹریٹر ہوں. میرے سامنے میچ ہے, 25 کروڑ اب بھی ہم لوگ بھونکتے رہتے ہیں. یہ تو اس وقت 28 کے قریب ہوگا. اکنامکس میں ایک بات پڑھائی جاتی ہے بیٹا, یاد رکھنا کہ آبادی جہاں بڑھنے کا ٹرینڈ ہو وہ پھر 1 2 3 4 کر کے نہیں بڑھتی. 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32, 32 سے 64. ہمارا دانشور آج بھی یہی کہتا رہے اتنے 25 کروڑ کا ملک ہے. کدھر 25 کروڑ ہے, کدھر کی ہاں کرائے تم. کیا کہا تھا آپ نے, میں ذرا بھول جاتا ہوں بیچ میں, پلیز کین یو ریپیٹ یور جی بالکل. ایک تو ونڈر بوائے پہ آپ نے ریسپونڈ کر دیا, دوسرا بلاول بھٹو زرداری نے جو پریزنٹیشن دی. ونڈر بوائے آپ کا پاکستان میں ونڈر بوائے کس نے ہونا ہے؟ کوئی ونڈر بوائے ہو, تھنڈر بوائے ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیڑا ونڈر بوائے؟ سر ایک آخری سوال, جو نام حکومت لیتے ہیں کو کیسی کیسی ہستیوں کے بات کرتے ہیں پاکستان کی,
बहरहाल चलो आप बात करो। जी सर, एक आखिरी सवाल, तक हुकूमत को वैसे तकरीबन 2 साल तो होने वाले हैं, मुआशी कारकर्दगी भी आपके सामने है, आपको अभी भी लगता है कि आम आदमी जो मुआशी गर्दाब में फंसा हुआ है, ही स्टिल बॉदर्ड अबाउट इट, कि पीटीआई पहिया जाम कब कर रही है, खान साहब बाहर कब आ रहे हैं और स्ट्रीट मूवमेंट होनी चाहिए, परवाह है आम आदमी को इसकी? यार नहीं, किसी को किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जो आपने कहा तंगदस्ती, भूख, नंग, गुर्बत, ये मुकद्दर है। बात सुनो ध्यान से। When I was a school going kid, एक फिल्म रिलीज हुई थी पाकिस्तान में और उसको पंजाबी जुबान का दलीप कुमार कहते थे, अकमल उसका नाम था। फिल्म का नाम था रोटी। थीम सॉन्ग था उसका, रोटी दा सवाल है, जवाब जेदा रोटी है, बड़े बड़े लोगों ने ये गल बड़ी छोटी है। समझ आई बात? उसके बाद हबीब जालिब इस पूरे मुल्क में गाता फिरता था। क्या? गौर से सुनो, 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। उस वक्त 20 रुपए मन नजाब था, आज रोटी 20 रुपए की है। ये इकोनॉमी फलाना टमकाना, ये लुटमार। और बात सुनो, पाकिस्तान ने जितना कर्जा देना है, एक रात की मार है, कोई इशारिया देने की जरूरत है। फिर क्या रोते हैं? नैरेटिव, नैरेटिव। मुझे बताओ इस मुल्क में किसी का क्या नैरेटिव है? इक्तसादियात को रोते हैं, ना दूध खालिस है, ना जमहूरियत खालिस है, ना आइन खालिस है। रेडी वाला माफ करता है आपको? नहीं, मुआशरती ज़वाल है। कभी की है कोई शॉपिंग बार? बिल्कुल की है, मुआशरती मैं नहीं ज़वाल करता, है। लेकिन मुझे सब पता है। तो फिर कभी किसी के मुंह से ये सुना कभी मेरा मुस्तकिल मातम है? अखलाकियात उस्तवार हो की बुनियाद पे माशियात, इनको समझ। बदमाशी क्या लफ्ज है? को गुंडा, बदमाश, चाकू, छुरी, क्लाशनकोफ नहीं, जिसका माश बद हो। मुझे एक बात बताओ, जिस मुल्क में दूध से लेके बेसन तक खालिस नहीं, 2 नंबर दवाएं मिलती हैं, उसकी इकोनॉमी कौन बेहतर करेगा? पूरा पाकिस्तान जानता है, हुक्मरान तबका बहुत अच्छी तरह जानता है। इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी महकमे की वो स्पाइन होते हैं, रीढ़ की हड्डी। पुलिस इंस्पेक्टर, अंदाजा लगाओ। फूड इंस्पेक्टर, अंदाजा लगाओ। ड्रग इंस्पेक्टर, जिसने ये जहां तुम्हारी दवाइयां बनती हैं, फैसला कौन होता है? जिंदा कैसे हैं ये? तनख्वाहें कितनी इनकी? इख्तियारात कितने हैं? और इनमें से कोई काम हो रहा है? और बात सुनो, 3 निशानियां होती हैं आफियत की एक महज़ब मुल्क में: थाना, कचहरी और हस्पताल। इस मुल्क का मुहावरा है जो मैं बचपन से सुन रहा हूं कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी थाने, कचहरी और अस्पताल का मुंह ना दिखाए। और अवाम दुश्मनी के अड्डे हैं, वर्दियां बदल दे, वो इससे कैरेक्टर बदलता है। नहीं, अब तो बॉडी कैम मुझे लगाने बताओ की भी जरा। बात हो रही है अस्पतालों के अंदर, तिब्बी अमले को। तो बस लगाने दो, कुछ भी नहीं होगा, वो भी अब्यूज होगा। बिल्कुल बात सही। सुनो, जवाहिर पे जोर है सारा, कैरेक्टर कौम का। मैं सॉरी, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस नेशन। मैं अपने आप को एक्सोनरेट नहीं कर रहा। दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, क्या है? अखलाकी सवाल है। आज मैंने एक खबर पढ़ी है, इंसान हो अगर आदमी ना हो, उसकी नींद उठ जाती है। पता नहीं कोई एक छोटे से शहर की बात है, कस्बा या शहर या क्या, कि वो छकड़े वाले नहीं होते, रेड़े वाले या फलाना, उन्होंने आपस में रेस लगाई हुई, सबको गिरफ्तार कर लिया कि जी जुआ खेल रहे हैं। अच्छा, वो जुआ भी खेल रहे हैं, क्यों मुल्क को घुटन का शिकार करना है? यहाँ रह क्या गया है? ये ऐसे ही है जैसे पार्क में बच्चे दौड़ लगाएं और शर्त लगा लें कि जो जीतेगा, नंबर 1 होगा, उसको सारे मिलके आइसक्रीम खिलाएंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हसन निसार साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद थे। ये बात तो दुरुस्त है कि अखलाकी ज़वाल मौजूद है हमारी कौम में, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तरक्की तो वैसे ही मुमकिन नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान है, साबिक़ गवर्नर सिंध है, इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश भी थी और डिमांड भी थी, पूरी हो गई। आपको लगता है ये सिर्फ मेरिट पर हुआ है? क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUI के सेनेटर हैं, वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब गो अहेड दी, ग्रीन सिग्नल दिया, तभी इनकी तैनाती हुई। नवाज शरीफ साहब ने अगर ग्रीन सिग्नल दिया है तो उनको देना भी चाहिए था, क्योंकि
ان کی جماعت کی حکومت ہے اور وہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی آفس کی وجہ. تو اگر انہوں نے دیا تو کچھ آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو بات کرنی چاہیے نواز شریف سے. اگر انہوں نے گرین سگنل دیا ہے یہ تو اشرف زئی صاحب یا تحریک انصاف میں بتا سکتے ہیں کہ کامران مرتضی صاحب کی بات میں کتنی صداقت ہے یا وہ بات صداقت کی نہیں ہے. لیکن ان کا اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑا خوش آئند ہے اور اس سے آسانی ہوگی بات کرنے میں حکومت کو اپوزیشن سے اور اپوزیشن. اچھا سر، ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی فرماتے ہیں کہ جناب کوئی ایوان میں فوج اور عدلیہ کے خلاف بات نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے اچکزئی صاحب ایاز صادق کی باتوں پر عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو اس حوالے سے قابو کر لیں گے کہ وہ عدلیہ اور اداروں کو نشانہ نہ بنائے؟ دیکھیں اب تک تو جو پی ٹی آئی کا طرز عمل رہا ہے اس میں انہوں نے عدلیہ کو بھی اور اداروں کو بھی نشانہ بنایا ہے اور اسی کی وجہ سے سارے کنفیڈریشن کا آغاز ہوا اور اس کنفیڈریشن کا جو نقصان ہے وہ میازہ پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑا. تو مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی آنے والے وقت میں احتیاط سے کام لیں گے. اگر ان کو اداروں سے عدلیہ سے شکایت ہے بھی جو کہ نظر آتا ہے اس کے لیے کوئی تھوڑا معذور زبان میں بات کریں گے یا اپنے جو پوائنٹس ہیں وہ مچانے کی کوشش کریں گے نہ کہ تنقید بغیر تنقید کے اوپر وہ کام کریں گامزن ہو جائیں. اور اس میں پھر وہ پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ دے نو نو باؤنڈریز. وہ تو بالکل مادر پتر آزاد ہیں. وہ جیسے مرضی چاہے جس کا مرضی چاہے وہ اس کی کپڑے اتارنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے. تو وہ پی ٹی آئی کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. تو امید بھی کی جاتی ہے کہ شاید پی ٹی آئی اب کوئی بہتر حکمت عملی کے ساتھ میدان میں دوبارہ اٹھے. اچھا، آپ لوگ سر جو کوشش کر رہے تھے، فواد چودھری صاحب آپ اور آپ کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے، اوبویسلی آپ چاہتے تھے کہ اسیران کوٹ لکھپت باہر آئیں بیکاز آپ کو لگتا تھا کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ خان صاحب سے بات کریں اور انہیں مولڈ بھی کر سکیں. اب اچکزئی صاحب کی طرف آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ کچھ سچویشن کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب تو چاہتے ہی نہیں ہے مذاکرات، نہ آپ چاہتے ہیں نہ بعد میں چاہتے ہیں، لیکن یہ جو 6 نکاتی بات وہ کر رہے ہیں اچکزئی صاحب کہ آپ ان پہ دستخط کرا لیں اور خان صاحب کو میں منا کے دستخط کرا لوں گا، از دیٹ پاسبل فار ہم؟ اور کتنے قابل عمل نکات آپ کو یہ لگتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو جب بھی نیگوسیشن شروع ہوگی نا تو وہ بلا مشروط ہوگی. کوئی اس میں شرط نہیں ہوگی دونوں سائڈ سے کیونکہ دونوں سائڈ کے پاس جو شرائط ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ اگر اس کے اوپر آپ نے بات چیت شروع کی، مثال کے طور پہ اچکزئی صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیٹس ازیوم ایک منٹ کے لیے ہم پولیٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں، اس کا ڈائسیکٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر حکومت وقت جو پی ٹی کلیم ہے اس کو مان لے اور میجورٹی سیٹیں پارلیمنٹ میں حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے دے اور خود 17 سیٹوں پہ چلی جائے، آپ کا خیال ہے کبھی یہ ہونا ہے ایسا؟ از اٹ ہیومنلی پاسبل؟ یہ تو ان کی اپنی سیاسی موت ہے اس میں. تو لہٰذا یہ تو ہونا ہی نان اسٹارٹر ہو گیا. تو لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ پہلے تو بات کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے بات کر لیں گے جی. پہلے بات کر لیتے ہیں، ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے. ہم بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ لائک ڈیسنٹ سیولائزیشن، ہم بیٹھ کے ایک دوسرے اپنے گلے شکوے شیئر کر دیتے ہیں اور پھر وہ پوائنٹس بھی جوٹ ڈاؤن ہو جائیں گے جو پی ٹی آئی کی تکالیف ہیں یا حکومت کو جو پی ٹی آئی سے گلے شکوے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا تحفظات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا ممکن ہے کیا نہیں ہے، وہ اس وقت بات ہوگی. ابھی سے اگر بات کریں گے نا تو یہ ٹیبل پر بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. سر لیکن پی ٹی آئی کو سنبھالنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے بیکاز جس جماعت کے اندر دھڑے بہت ہیں، ایک چاہتا ہے مزاحمت ہو، ایک چاہتا ہے بات چیت ہو، اور ایک دھڑا تو ایسا ہے جو شاید قبول ہی نہیں کر رہا اچکزئی صاحب کو. تو ان سب کو لے کر کس دھڑے کی وہ نمائندگی کریں گے اور کس طرح ساتھ لے کر چلیں گے؟ دیکھیے اچکزئی صاحب کو کرنا نہ کرنا اب کسی کے بس میں ہے نہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے انہیں نومینیٹ کر دیا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں اور یہ نشاندہی کرتا ہے پی ٹی آئی میں جو لیڈرشپ اس وقت موجود ہے اس کے اوپر عمران خان کی عدم کیا کہتے ہیں کہ اس کو عدم اعتماد کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے جتنا ان کو اچکزئی صاحب کے اوپر ہے یا مولانا عباس صاحب کے اوپر. سو اٹس اے پوائنٹ ٹو پاؤنڈر. اور اس کو سوچنا بھی چاہیے کہ اگر تو وہ لوگ جو پی ٹی آئی رن کر رہے ہیں اس وقت اور خان صاحب کا اعتماد بھی حاصل نہیں ہے تو کیا وہ آگے وہ فیصلے کر پائیں گے؟ کوئی ایسی بڑا میجر وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں
میرا خیال ہے کہ نہیں لے سکتے. تو لہٰذا اچکزئی صاحب کے پاس عمران خان صاحب نے یہ اتھارٹی دی ہے ان کو کہ وہ جس سے جی چاہے مذاکرات کریں. تو اچکزئی صاحب کوئی 6 مذاکرات کوئی 6 پوائنٹس کے اوپر جا کے دستخط کرا کے عمران خان صاحب کے پاس جا کے اجازت لینے کی ضرورت فی الحال میرے خیال میں تو نہیں ہے. سو اچکزئی صاحب مذاکرات کا آغاز کر سکتے ہیں. کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ ضرور عمران خان صاحب کے پاس جائیں اور بات کریں کہ جی یہ ہم نے مذاکرات شروع کیے تھے اور یہ پوائنٹس پر بات آ گئی, اب آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو سر یہ جو اسٹریٹ موومنٹ آج کل ہو رہی ہے, پھر 8 فروری کو جو پہیا جام کی کال دی جا رہی ہے, یہ جو سٹیپ ہے یہ آپ کو کتنا فروٹفل نظر آ رہا ہے, یا اس کے کچھ بہتری کے ثمرات ہیں, یا پھر یہ بھی قدم تباہی کی طرف جائے گا؟ دیکھیں اب تک تو جب بھی پی ٹی آئی نے اس طرح کی کوئی کوشش کی ہے, نمبر 1 تو یہ کہ وہ خود کوئی بہت بھرپور شو کر نہیں پائے آج تک, اور اگر انہوں نے کہیں ذرا کوشش بھی کی ہے, کوئی وزن ڈالا ہے, تو وہاں پہ ان کو مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے حکومت کی طرف سے. اور اس بار بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کو کیک واک نہیں ملے گی, مزاحمت کا سامنا ہوگا. اگر پی ٹی آئی بالکل تیار ہے کہ وہ تصادم کے لیے بھی تیار ہیں, مزاحمت کے لیے بھی تیار ہیں, مزید ورکرز کو جیل بھجوانے کے لیے تیار ہیں, مزید لوگ جیل چلے جائیں, سختیاں اور ہو رہی ہیں, تو بسم اللہ. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یہ 8 فروری والا جو پہیا جام ہے, ملکی پہیا جام, وہ کرنے میں کامیاب ہوگی. ہاں کچھ علاقوں میں, کچھ شہروں میں ضرور ہوگا. انہوں نے پاور شو بھی کیے ابھی احمدآباد کا بڑا زبردست, پہاڑ کا انہوں نے بڑا زبردست کیا. انہوں نے یہ سندھ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے. انہوں نے پنجاب واز ناٹ دیٹ امپریسو, لیکن سندھ میں تو کافی پبلک نکلی تھی باہر ان کے لیے. بٹ اینی ویز ان کو کوئی جو میرا نہیں خیال کہ وہ کر پائیں گے, زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جو آپ لوگوں کی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے کوششوں کا کیا نتیجہ اب تک نکلا ہے؟ کیونکہ جو آبزرویشن ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے آپ لوگوں کی کوششوں کے بعد وہ ریلیف ملنا بھی بند ہو گیا جو شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانتوں کی صورت میں مل رہا تھا. کوئی ڈیل کا شور یا مائنس خان صاحب والی بات وہ بھی کچھ دب سی گئی. سو اب ہو کیا رہا ہے اس زمین میں؟ دیکھیں مائنس خان صاحب والی بات تو تھی نہیں کبھی بھی, اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی سے مائنس نہیں ہو سکتا. یہ بات تو بالکل ذہن نشین کر لیں کہ عمران خان خود ہی پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کا تو وجود ہی نہیں ہے عمران خان کے بغیر. دیر از نو پی ٹی آئی. اگر پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کو آپ ایک پلے میں ڈالیں اور ایک پلے میں عمران خان کو ڈالیں تو وہ پلہ بھاری ہوگا خان صاحب. وہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا اس پہ تو بات کرنا ہے, بحث کرنا فضول ہے. وہ عمران خان صاحب کو بے شک جیل میں رکھیں, جو مرضی کریں, لیکن وہ پی ٹی آئی سے مائنس نہیں ہوگا. سر ویسے اس پہیا جام کو لے کے بھی پی ٹی آئی کنفیوز ہے. کل میں نے سوال پوچھا تھا آپ پہیا جام کر کے کے پی میں بھی دکانیں بند کریں گے, تو وہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہے, ہمیں جہاں جہاں جگہ ملی وہاں وہاں احتجاج ہوگا, لیکن دکانیں بند نہیں کرائیں گے. تو وہ تو خود کنفیوز ہیں کہ انہیں پہیا جام کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. اگر دکانیں بند نہیں کرائیں گے, کاروبار چلتے رہیں گے, تو پہیا جام کیسے ہوگا؟ تو پہیا جام کی کوئی نئی ڈیفینیشن آ گئی تو بتا دیں. میری ڈیفینیشن میں پہیا جام یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا پہیا رک جاتا ہے. بسیں نہیں چلیں گی, ٹرینیں نہیں چلیں گی, جہاز نہیں چلے گا, گاڑیاں روڈ پر نہیں ہوں گی, رکشہ نہیں ہوگا, موٹر سائیکل نہیں ہوگی, ایک بھوک کا عالم ہوگا سڑکوں کے اوپر, دکانیں بند ہوگی, کاروبار بند ہوں گے, سارا اس طرح. پہیا جام تو ویسے ہوتا ہے نا, باقی تو مجھے نہیں پتا پورا پہیا جام. لیکن اب دیکھنا پڑے گا خود کے پی میں پہیا جام کرا کے انہیں کیا ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. عمران اسماعیل ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے جوائن کریں گے جے یو آئی کے سینئر رہنما انجینئر ضیاء الرحمان صاحب. بہت شکریہ ضیاء صاحب آپ کے وقت کا. محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی پر کامران مرتضیٰ صاحب اور آبویسلی آپ کی جماعت کا حصہ ہیں, موقف یہ دے رہے ہیں کہ یہ بیک ڈور رابطوں کا نتیجہ ہے, میاں نواز شریف صاحب کی اپروول پر ہوا ہے, اور کال ریکارڈنگ موجود ہے, اگر ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے سنی ہوگی. تو کیا واقعی آپ متفق ہیں کہ اس میں نواز شریف صاحب کا خاص کردار ہے؟ بہت شکریہ اقرا. دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کی نامینیشن یہ چونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے یا ایک آزاد پارلیمانی گروپ آپ کہہ لیجئے ان کی طرف سے انیشیٹو تھا, اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایک اتحاد کے نیچے وہ سارے ایک متحد ہیں, تو ان کی طرف سے یہ نامینیشن آئی تھی. جمعیت علماء اسلام نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا اور اس کی نامینیشن کے پر سائن کیے تھے. تو یہ تو حق ہے اپوزیشن کا کہ وہ کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں. اس میں تاخیر اگر اسپیکر آفس کی طرف سے کی گئی ہے تو میں اس کو ایک پارلیمانی
हवाले से अच्छा इकदाम नहीं समझता। जहां तक आपने मियां नवाज शरीफ साहब की बात की है, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, वो इस हुकूमत के बड़े हैं, वो पाकिस्तान के बड़े हैं, 3 मरतबा वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। अगर इस मसले को सुलझाने में और हल करने में उन्होंने कहीं बैकडोर ही सही अपना किरदार अदा किया है, तो मैं तो उसको खुशाइन समझता हूँ। तो सर आप लोगों ने भी तो कोई उनके ऑपोजिट खड़ा नहीं किया, तो इसका मतलब है कि JUI के भी वो ऑपोजिशन लीडर हुए? ये बिल्कुल JUI ने तो बाकायदा महमूद खान अशरफी साहब की नॉमिनेशन के लिए साइन किए हुए हैं, और हम बाकायदा हमने कहा था कि जी महमूद खान अशरफी साहब जो है वो हमारे भी अपोजिशन लीडर है, तो पता नहीं हम क्यों पार्लियामेंट के इस तकद्दुस को पामाल करते हैं और हम इतने महीनों तक हमने इस सीट को खाली रखा। मुझे इस वजह की समझ नहीं आई। वेरिफिकेशन के अमल की बात हुई कि जी वेरिफिकेशन का अमल, ये एकरा अगर आपको याद हो, वेरिफिकेशन का अमल जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में 2013 में भी PTI के इस्तीफों के बाद उन्होंने कई महीनों तक चला के रखा और फ्लोर पर इस्तीफे दिए गए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा दिया था, उसकी तो वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं थी। उस अमल को इतना लंबा किया गया कि वो वापस आए, फिर उन्होंने दोबारा असेंबली को ज्वाइन किया और फिर आखिर अपने 5 साल की मुद्दत पूरी कर दी है। तो आज फिर वही एक प्रैक्टिस जो है वो दोहराई गई। ये नहीं होना चाहिए था कि इतना लंबा अरसा जो है वो इस सीट को खाली रखा जाता, लेकिन अगर बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब की मुदाखलत से ही अगर ये मसला हल हुआ है, मेरे लिए तो ये खुशाइन बात है और काबिल तासीन बात है। अच्छा सर, महमूद खान अचकज़ई साहब मुफाहमत की बात करते हैं, कुछ नकात भी उन्होंने दिए जिस पे वो कहते हैं कि जनाब कौमी हुकूमत का क़याम हो, 4 माह में नए इंतखाबात हों, फ्रेश इलेक्शन कमिश्नर की तजवीज़, इस प्लान के लिए जो प्लान वो दे रहे हैं, इस पर आप लोग मुत्तफ़िक हैं इन नकात पे? हमारे साथ तो उन्होंने ऐसा कोई प्लान डिस्कस नहीं किया, लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि जमीयत उलमा इस्लाम इस इलेक्शन को तरह 2018 के इलेक्शन को समझती है। जी, हमने 2018 के इलेक्शन को भी तस्लीम नहीं किया था, इस बुनियाद पर तस्लीम नहीं किया था। तो अगर हम 2018 के इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते थे, तो आज के इलेक्शन को भी तस्लीम नहीं करते। तो इलेक्शन की हद तक तो उनका मुतालबा जो है वो सिर्फ उनका तनहा नहीं है, हमारा हम सब का है। और सिर्फ ये नहीं कि मैं ये कहूँ कि जी कौमी असम्बली की हद तक है या पंजाब की हद तक है या सिंध की हद तक है, KP में भी PTI के लिए धांधली की गई है, वहां पे भी फ्रेश इलेक्शन जो है वो इस कौम का, इस जमहूरियत का इनके ऊपर कर्ज है। तो इस हद तक तो बात ठीक है कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, जमीयत उलमा इस्लाम की भी डिमांड है, लेकिन कौमी हुकूमत और इस तरह की कोई चीजें जो है वो उनका अपना एजेंडा हो सकती है। हमारे साथ तो अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं। बिल्कुल सही। और ये जमात उलमा इस्लाम और हुकूमत के दरमियान जो मदारस के रजिस्ट्रेशन और कानून पर मसला है वो अब तक हल नहीं हो रहा, 1 साल हो गया है। फिर आप लोग उलमा को पैसे देने के खिलाफ भी बयानात देते रहे हैं, हालांकि जो उलमा हैं वो धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, पैसे भी वसूल कर रहे हैं। देखिए ये एक लम्हे फिक्रिया है। इस हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है, इस हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद खुद से हमारे लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब हमारे मोहतरम है हमारे, उन्होंने बाकायदा ये कानून पेश किया। फिर इस कानून को इस पार्लियामेंट ने, इस असेंबली ने मंजूर किया। फिर इसमें एक तरमीमी जो है वो बिल लाया गया, एक ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर उस पर इत्तेफाक राय हुआ। इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत ने खुद ये बिल पेश किया और सारे जो है स्टेक होल्डर्स उस पर ऑन बोर्ड थे। अब ये हुकूमत से सवाल होना चाहिए कि जो बिल आपने खुद मंजूर किया है उस पर अमल दरामद में आप क्यों रुकावटें डाल रहे हैं। ठीक है सर, आप लोग तहरीक की भी बात कर रहे थे, फिर आपने कहा कि JUI ने कहा कि जनाब माहौल को देख रही है और उसके बाद कोई फैसला करेंगे, लेकिन इस पूरे बयान में काफ़ी टाइम हो गया है। सो JUI अब सोच क्या रही है? क्या वो भी महमूद खान अचकज़ई की छतरी तले खड़े होकर जो वो लीड करेंगे मुहिम उसका साथ देंगी, या फिर आप लोग कुछ अलग तहरीक शुरू करने वाले हैं अपने मुतालबात के लिए? बड़ा अच्छा सवाल किया इकरा आपने। हम इसी एक अजीब से एक दौराहे पर खड़े हैं। ये हमारी सियासत के लिए बड़ा अजीब सा एक दौराहा है कि एक तरफ हुकूमत है और वो हुकूमत जिसको मैं एक जेन्युइन इलेक्शन के जरिए मुंतखब हुकूमत नहीं समझता, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ वो एक अपोजिशन है कि जिस अपोजिशन को इतनी बड़ी अपोजिशन के होते हुए उनमें अभी तक ये सलाहियत पैदा नहीं हो सकी कि वो अपने साथ तमाम अपोजिशन के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड ले सके और एक
ایک مشترکہ ایک جدوجہد کی طرف اس حکومت کے خلاف، اس نظام کے خلاف، اس الیکشنز کے خلاف ایک مشترکہ جدوجہد کی طرف جائیں، یہ نااہلی جو ہے پی ٹی آئی کے اس پر پارٹ پہ یہ نظر آ رہی ہے. یہ دونوں چیزیں جمعیت علماء اسلام کو مجبور کر رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام تنہا اپنے ایک ایسے جدوجہد کی طرف جائے کہ جو پھر صرف حکومت کے خلاف نہیں ہوگی، پھر وہ اپوزیشن کی اس نااہلی کے خلاف بھی ہوگی. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. انجینئر ضیاء الرحمان صاحب میرے موجود تھے. دیکھتے ہیں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے JUI کی، اور مولانا کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کے پلڑے میں اب انہوں نے اپنا وزن ڈالا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.